کہ یاد دہانی ہو، مذاکرہ ہو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے سارے حقوق ٹھیک ادا کرنا، اس کے ہر ادب کو ملحوظ رکھنا اور اس کے ہر اصل کو ملحوظ رکھنا، اور تمام اصول کا لحاظ کرتے ہوئے، تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ صرف نماز پڑھنا نہیں کہ بس ٹھک بیٹھک کر لیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا۔ اقامت کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ٹھیک کھڑا کرنا۔ اقامت عمود، سیدھا ایک ستون قائم کرنا۔ ستون کیسے قائم کرتے ہیں؟ باقاعدہ گنیے لگا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں ذرا سا بھی ترچھا نہ ہو جائے، ٹیڑھا نہ ہو جائے، ورنہ تو اوپر عمارت ساری ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو نماز جو ہے، اس لیے نماز کو ٹھیک قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز ستون ہے دین کا، اسی پر دین کی عمارت قائم ہوگی۔ اس لیے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور قائم کرنے کا مطلب اس کو ٹھیک ادا کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، یعنی بدنی عبادات کے اندر نماز کو لائے جو ساری بدنی جسمانی ساری عبادتوں کا سردار ہے نماز۔ اور مالی عبادات کے اندر، مالی عبادتیں بہت سے ہیں، ہم لوگ فطرہ بھی دیتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں، نظر بھی مانتے ہیں، منت بھی مانتے ہیں، کفارہ بھی دیتے ہیں، یہ ساری مدنی عبادتیں ہیں، لیکن سارے مالی عبادتیں ہیں، لیکن مالی عبادات کا سردار جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور نماز، ان دونوں کو ساتھ ساتھ قرآن کریم ذکر کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی نماز بھی تھی اور زکوٰۃ بھی تھی۔ ان کے اندر نماز کا حکم بھی تھا۔ قرآن کریم میں آگے سورہ مائدہ کے اندر آئے گا، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور اس کے اندر آگے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہیے، عہد لیا تھا اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل سے، تو بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اور یہاں یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور آگے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا۔ اب یہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا کیا مفہوم ہے اور کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، ایک تو یہی کہ جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے سامنے جھک گئے ہیں اور اللہ کے حکموں کے سامنے جھک گئے ہیں، تم انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جھک جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے یہ غلط ہے، ایسا مت کرو۔ ایک تو یہ معنی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد نماز والی رکوع بھی ہو سکتی ہے، کہ یعنی رکوع کرو رکوع والوں کے ساتھ، یعنی یہاں جز کہہ کر کل مراد لیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی چیز کا جز بیان کر دیتے ہیں اور مراد اس سے کل ہوتا، پوری وہ چیز مراد ہوتی ہے۔ تو رکوع کہہ کر پوری نماز مراد لے لی، اور کہا گیا دیکھو تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن میں کہا گیا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی لیے اس آیت کی بنیاد پر بہت سے صحابہ کرام اور بہت سے ائمہ دین اور بہت سے تابعین اور فقہاء کا مسلک کیا ہے کہ جماعت کے بغیر کسی عذر کے، کسی کو عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی آدمی جماعت کے بغیر نماز پڑھے گا، عذر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے۔ بہت سے صحابہ کرام کا یہ مسلک ہے، اور بہت سے تابعین کا بھی یہ مسلک ہے، اور بہت سے وہ کہتے ہیں جماعت یعنی ان کا مسلک اس آیت کی بنیاد پر بھی، اور بھی دوسری بنیادوں پر بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے۔ لیکن جمہور فقہاء اور جمہور کی رائے یہی ہے، یعنی اکثریت کی، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
سنت مؤکدہ وجوب کے قریب ہے، جیسے فجر کی سنتیں۔ فجر کی سنتیں یہ تمام سنتوں میں سب سے اہم ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں، بعد میں 2 سنتیں، یہ بھی سنت مؤکد ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن فجر کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید۔ ظہر میں ایسا کہاں ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جماعت میں شامل ہو جاؤ، نماز کے بعد پڑھ لینا۔ لیکن فجر کی سنتیں جب تک جماعت کے ملنے کی امید ہو، سنتیں پڑھ کے شامل ہو جائیں، تاکہ یعنی وہ اپنے وقت پر پڑھ لی جائے، چونکہ فجر کے بعد سنتوں کا وقت نہیں ہے۔ فجر کے بعد سنتوں کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نفلوں اور سنتوں کا یہ وقت نہیں ہے۔ فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد اس کو پڑھو گے تو وہ تو فجر کا وقت بھی گزر چکا ہوگا، اگرچہ وہ پڑھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد، اور طلوع آفتاب کے بعد بھی اس وقت میں جب تک دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، یعنی ظہر تک، وہ فجر کی سنتیں وہ ایک قضا کی طرح کی شکل ہے اس کی۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فجر کی سنتیں بڑی اہم ہیں، اس کی بڑی تاکید ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جماعت کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی جیسی فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، ہر صورت میں اس کی تاکید ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، رکوع کہہ کر۔ اب یہاں بعض مفسرین نے کہا اللہ نماز میں تو سب سے، نماز کا آپ کو پتہ ہے اعظم الارکان، نماز کے ارکان میں سب سے بڑا رکن جو ہے وہ تو سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ قیام، رکوع سب فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کے چھوٹنے سے سجدے سہو سے بھی نہیں ہوتی، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا پڑتا ہے فرائض کو۔ لیکن سجدہ قیام سے بھی، رکوع سے بھی زیادہ اہم ہے، سجدہ اعظم الارکان ہے۔ تو یہاں رکوع کہہ کر کہا، رکوع کہا، سجدہ نہیں کہا، تو بنیادی طور پر یہاں یعنی صرف یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ممکن ہے، دیکھیں اللہ نے پچھلی امتوں پر نمازیں فرض کی، تو یہ شکل کی نماز ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت یہ کانوں تک ہاتھ لے گئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قاعدہ کیا، یہ ضروری نہیں، بلکہ کسی کی نماز میں صرف قیام تھا، کسی کی نماز میں صرف رکوع تھا، اور کسی کی نماز میں صرف سجدہ تھا، اور کسی کے یہاں رکوع و سجدہ تھا، کسی کے یہاں قیام اور رکوع تھا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی نماز میں، یہود کی نماز میں رکوع نہ ہو، اس لیے ان سے کہہ رہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ رکوع کا لفظ لا کے یعنی جماعت والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، نسیہ ینسا، وَتَنْسَوْنَ، تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، یعنی دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ چونکہ علماء بنی اسرائیل میں سے بعض علماء باقاعدہ اپنے یہود کو کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، یہ بعض روایتوں میں آتا ہے تم اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ، یا بعض یہودی جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہتے تھے تم اپنے ایمان پر قائم رہو، ہم تو کسی اپنی ذاتی مصلحت کی وجہ سے ایمان نہیں لاؤ، ہماری ذاتی مفادات، دنیا پرستی، حب مال اور حب جاہ عام طور پر ہدایت کے لیے یہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ابو جہل 100% جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، 100% ان کو اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ نبی یہ برحق ہے، اور وہ خود آ کر خفیہ قرآن پڑھتا تھا راتوں میں۔ ان کو یعنی قرآن سے اتنا اثر تھا ان پر، قرآن کی حقانیت کو ایسا سنتے تھے، ایسا ان کو یقین تھا۔ مکے کے یہ سارے چودھری سردار یہ آ کے سنتے تھے چھپ چھپ کر، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چودراہٹ جائے گی،
سرداری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم بنی عبد مناف کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ویسے بھی ہم سے آگے نکلے ہوئے، ہر چیز میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ان کے اندر نبی آ گیا اور ہم ان کے نبی کو مان لیں تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ان کو 100% یہ پتہ تھا کہ یہ نبی ہے۔ یہ صرف خاندانی تعصب، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے، یہ ہے وہ بنیاد۔ اور یہی ان یہودی علماء یہ 100% جانتے تھے کہ قرآن حق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، ان کو سب پتہ تھا۔ اس لیے یہ اپنے قوم کے بعد لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان قبول کر لو۔ ہم تو کسی مصلحت کی وجہ سے، باقاعدہ روایت کے اندر سے کئی نام آتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اتأمرون، کیسے عجیب بیوقوف لوگوں کو تو کہتے ہو کہ تم ایمان قبول کر لو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کون سی کتاب؟ تورات، انجیل، یہ پڑھتے ہو، تمہارے پاس اس کا علم ہے، اور تم 100% جانتے ہو کہ ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ کہاں آئیں گے اور کہاں جائیں گے، ہجرت کہاں کریں گے، یہ سب تم جانتے ہو، لیکن اس کے بعد بھی انکار کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ دیکھو، دو بنیادیں ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ ہمیشہ ہدایت کے راستے میں یہ دو چیزیں آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ مال کی محبت آدمی کو سود میں مبتلا کر دیتی ہے، مال کی محبت آدمی کو جھوٹ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور مال کی محبت آدمی کو کفر میں، گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور حب جاہ کی محبت، چودراہٹ، فرعون کیوں نہیں مانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرعون جادوگروں کو لے آیا، مقابلے کروا دیے، ساری چیزیں کروا دی، ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے دیکھ لی، لیکن اس کو کیا تھا؟ میری خدائی، میری بادشاہت۔ اور یہی ابو جہل سوچتا تھا کہ میری بادشاہت اور ہماری سرداری اور ہمارا قومی وقار یہ کہاں جائے گا؟ یہ ساری بنیادیں تھیں۔ تو یہ وہ حب جاہ اور حب مال، یہ دو بنیادیں ہیں جو آدمی کو ہدایت سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے آگے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز، صبر اور نماز قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہے۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ ہم لوگ صبر کے معنی تو یہ ہیں کہ صرف کوئی تکلیف آ جائے اس کو سہ لینا، یہ بھی صبر، اور یہ صبر کی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن صبر کی بنیاد کیا ہے، اور صبر کے اساس کیا ہے، اور صبر کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ تم اپنے دین پر قائم رہو، مستقیم رہو، ثابت قدم رہو۔ کسی چیز پر ثابت قدم رہنا یہ اصل صبر ہے۔ اور ظاہر ہے صبر کو صبر کہتے اس لیے ہیں کہ تکلیف کے باوجود آدمی اپنے اس